الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ایک بار پھر ہم اپنی اس کلاس آسان قرآن میں شامل ہوئے ہیں. اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جاری ساری رکھے اور ہمیں استقامت دے اور ہم اسی طرح اس قرآن سے جڑے رہیں. تو جیسا کہ ہم مطالعہ کر رہے تھے سورہ البقرہ کا، جس کی ایک تقسیم ہم نے رکھی تھی کہ 40 رکوعات کی جو تقسیم ہے، اور اس وقت ہم ابتدائی 4 رکوعات کے جو ہے ان کا مطالعہ کر رہے ہیں. تمہیدی نوعیت کے یہ ہیں اور مکی دور کا خلاصہ ہے. اور الحمدللہ آج ہم چوتھے رکوع کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، جو کہ اس پیسج کا، اس سیگمنٹ کا آخری رکوع ہے، جو کہ 30 سے 39 آیات کا ہے. آج اس کا پہلا حصہ ہوگا، آگے بھی انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے. اب تک جو ہم نے پڑھا ہے سورہ البقرہ میں، تو اس کا ایک خلاصہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. چونکہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ربط اور نظم جو قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں. عام طور پر سورہ البقرہ کے لیے خاص طور پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ موضوعات جو ہیں، بلکہ تراجم میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات کلیئر نہیں ہوتی کہ در حقیقت یہ ترتیب کیا بن رہی ہے، بتایا کیا جا رہا ہے. تو جب تک ہم اس کے نظم کو نہیں سمجھیں گے، اس کے ایک دوسرے سے لنک کو نہیں سمجھیں گے، ربط کو نہیں سمجھیں گے، تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کس موضوع پہ کیا بات ہو رہی ہے. تو جو اب تک ہم نے پڑھا اس کے حوالے سے ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. ابتدائی میں بیان کیا گیا تھا، ہم نے سورہ البقرہ کے ابتدائی جو 4 رکوعات ہیں یہ تمہیدی نوعیت کے اور بڑے اہم ہیں. اچھا، پہلے 2 رکوعات میں ہم نے دیکھا کہ قرآن کی دعوت پیش کی گئی اور اس کے سامنے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آیا. پہلے کون سے تھے؟ ماننے والے. دوسرے کسی صورت نہ ماننے والے. اور تیسرے وہ جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں مگر نہیں مانتے. پھر اس کے بعد تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ جو مکی دور میں پیش کیا جا چکا تھا، اس کو پیش کیا گیا کہ قرآن کریم کی در حقیقت دعوت ہے کیا. اور ہم نے پڑھا، اگر ہم اس کو سمیٹ لیں تو کیا تھا؟ توحید. توحید عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی. جیسے کہ کہا گیا نا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو عبادت کیا ہے؟ اللہ کے عملی طور پر توحید کا اظہار ہے. عقیدہ ہمارا توحید پہ عقیدہ ہے، عملی طور پر بھی اس کا اظہار کرنا ہے. پھر رسالت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا جو یہ قرآن لے کر آئے ہیں، جو نازل ہو رہا ہے، اگر اس میں کچھ شک ہے بندے کی طرف، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہو رہا ہے، اگر اس میں کچھ شک ہے تو اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ. پھر اس کے بعد ذکر آیا دوزخ کا اور جنت کا. یہ کیا تھا؟ آخرت کا بیان تھا. تو اگر ہم دیکھیں تو ترتیب سے وہ ہمارے عقائد سامنے آ گئے کہ توحید آ گیا، رسالت آ گیا، رسالت کے ساتھ کتاب ہے اور فرشتے کی طرف سے نزول ہے. پھر آخرت کا بھی عقیدہ ہمارے سامنے کلیئر ہو گیا. در حقیقت قرآن کی دعوت بنیادی طور پر وہی ہے جس کو ہم اپنی ایمانیات کہتے ہیں. پھر اس کو مزید واضح کیا گیا کہ اس قرآن کو فالو کرنے والے جو لوگ ہیں، جو یہ بات واضح کی گئی کہ یقین کرنے، جو لوگ یقین ہیں، جن کو یقین ہے کہ یہ کلام اب ان کے رب کی طرف سے ہے، تو وہی راہ راست پر ہوں گے، وہی ہدایت پائیں گے. اور گمراہ وہی ہوں گے جن کے دل میں کوئی کجی ہے یا فاسق ہے. اچھا، فسق یعنی سرکشی جو ہے کون کر رہے ہیں؟ جو اللہ کے اللہ سے عہد کر کے دنیا میں آئے تھے اور اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کر رہے ہیں، یعنی کہ فساد پھیلا رہے ہیں. تو ان کا ذکر ہم تفصیلی مطالعہ کر چکے ہیں. پھر انسان کو بتایا جا رہا ہے تم کون ہو، جس کے ضمن میں ہم نے پڑھا تھا 2 زندگی اور 2 موت کے حوالے سے، کہ تمہاری تخلیق ہو چکی تھی، پھر تمہیں موت دے دی گئی، پھر اس کے بعد تمہیں حیات دی جا رہی ہے، پھر موت دی جائے گی، پھر اٹھایا جائے گا، آخر تمہیں اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے. یہی تمہاری حقیقت ہے. انسان کو اس کی حقیقت بتا دی. اب یہاں پر ایک طالب علم کے ذہن میں، ٹھیک ہے، ہم قرآن کو مقدس گردانتے ہیں، مانتے ہیں، اور اتنا تقدس ہے اس کا کہ کبھی کبھار ہم اس پہ سوال بھی نہیں کرتے.
لیکن ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں اور قرآن ان کا جواب بھی دے رہا ہوتا ہے. تو ایسے ہی اس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے تھے، اور قرآن ان کو ترتیب سے جواب دیتا چلا جا رہا تھا. پھر جب یہ بتایا نا دو موت کا تذکرہ، تمہاری حقیقت کیا ہے، تو اب سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اس زمین پر ہم ہیں، ہمارا اختیار ہے، یہ تو ہمارا حق ہے. تو انسان تو اب یہ سمجھتا ہے نا کہ زمین پہ تو ہماری پیدائش ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ جو اگلے رکوع میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تم یہاں پہنچے کیسے. یہ سب کچھ اللہ کی ایک اسکیم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے سے طے کر لیا ہے. کہتے ہیں کہنے کہ کتاب میں لکھی ہوئی باتیں ہیں جس سے تم غافل ہو. اب اگلے رکوع میں اسی کا بیان ہے اور اسی کی ابتدا بتائی جا رہی ہے. اب ظاہر ہے کوئی چیز بتائی جاتی ہے، کسی کو کوئی کہانی بھی ہم سناتے ہیں تو ابتدا سے بتاتے ہیں تو بات کلیئر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ میں کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہماری ابتدا میں، کہ ہم آئے کہاں سے، اور یہ سب کچھ ہمیں مطلب یہ جو کچھ بھی ہوا ہمارے ساتھ کہاں سے کہاں تک پہنچے ہم، تو ساری تفصیل اس کے بعد کی ہے. تو ان سب تفصیل کے بعد پورے قرآن میں باتیں آتی رہیں گی، یہ جو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ سمجھیں گے کہ یہ کیا کیا ہے. لیکن آج جو فوکس ہم کر رہے ہیں کہ ہماری حقیقت کا جو بیان ہے، ہماری ابتدا ہے، وہ کیسے ہوئی، ہمیں زمین پر جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا اختیار ہے، ہمارا حق ہے، تو وہ کیسے ہے. تو اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ وہ اس مکالمے کو لیا ہے جو فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک مکالمہ ہوا، ایک واقعہ ہوا تھا، ایک مطلب موقع تھا جس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا. اور اس کے بعد فرشتے ہیں، مطلب انسان، فرشتے اور جن، جنوں میں سے ابلیس وہاں موجود تھے، ان کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، تو وہ ساری باتیں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہماری ابتدا. پہلے لفظ والا سمجھیں گے انشاءاللہ، پھر اس آیت کو اچھی طرح سمجھیں گے. بہت اہم آیت ہے سورہ البقرہ کی، جو سمجھ لے کہہ لے کہ یہاں سے جو بات شروع ہوگی، اب جو آگے رکوعات آئیں گے اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گی باتیں کہ قرآن کریم در حقیقت اپنی دعوت کو پیش کیسے کرتا ہے اور اس کی کیا کیا سٹیجز ہیں. تو انشاءاللہ اگلے رکوع سے قبل ہم اس کے سٹیجز کو بھی سمجھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہو وہ از قولا. اچھا، یہ جو از کا لفظ آتا ہے نا، وا کے معنی اور، از کا مطلب ہے جب. ازا کا بھی معنی ہم نے پڑھے تھے نا جب، یہ بھی جب ہے. قولا کہا. اچھا، از کے معنوں میں اگر تھوڑا سا سمجھ لیں، از یہ آتا ہے ماضی کے لیے، اس میں ظرف ماضی کہلاتا ہے، ترجمہ وہی ہے جب. اچھا، اس میں کہہ لیں کہ ایک فعل محذوف ہوتا ہے، کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا از، اس کا مطلب ہے ماضی کے کسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں جیسے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا. تو یاد کرو مطلب وہ فعل، یا تمہیں معلوم ہوگا، اس طرح کا کوئی فعل یہاں پہ مانا جائے گا کہ یاد کرو جب. وَإِذْ قَالَ یعنی کہ فرشتوں کے درمیان جب اللہ تعالیٰ نے کہا یاد کرو اس وقت جب. اب یہ ظرف کا معنی ہوتا ہے کسی وقت کے متعلق بات ہونا. یاد کرو جب رب کا، دو الفاظ ہیں، رب، رب کے معنی رب اللہ تعالیٰ کے لیے، کا تمہارے، یہ ہم پڑھ کر آئے ہیں. للملائکتی، لل کے معنی سے ملائکہ، ملک کی جمع ہے ملائکہ، فرشتوں. یہاں پہ گولتا چونکہ ملائکہ جب آتا ہے تو مؤنث کے صیغے میں آتا ہے، تو اس کا ترجمہ اس طرح نہیں ہے. تو انی، انی بھی دو الفاظ ہیں، بے شک اور میں، یا کے لیے، میں کے لیے آتا ہے یا. جاعلن، جاعل ہم پڑھتے آئے ہیں، یہ فاعلن کے وزن پہ ہے، تو بنانے والا، بنانے والا ہوں. فی، میں، الارض زمین، زمین کو الارض کہتے ہیں. خلیفہ، خلیفہ کا لفظ عام طور پر ہم جانتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. در حقیقت یہ جس شکل میں ہے، جو فعیلن کی شکل میں ہے، اس شکل میں جب کوئی لفظ آتا ہے تو اس میں مستقل اور دوام پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ خا، لام، فا. اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. اگر خلفو کہا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے، نیز بعد کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ بعد میں آنا، ایک چیز کا دوسری چیز کے بعد آنا اور اس کی جگہ لے لینا، یہ بھی اس کے معنی ہے. اچھا، آگے کی ضد میں بھی آتا ہے، ہم کہتے ہیں نا امامہ اور خلفہ، تو اس طرح بھی ہے، ضد میں بھی آتا ہے، پیچھے، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا آگے اور پیچھے. اور تغیر و تبدل کے بھی معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے ہم خلاف بھی اسی سے کہتے ہیں، مختلف بھی اسی سے کہتے ہیں، کسی چیز کا
تبدیل ہونا یا مخالف ہو جانا۔ اچھا، اس کے معنی نائب اور یا جانشین کے معنوں میں بھی آتا ہے، عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں نائب، لیکن ظاہر لغت ہے، لغت میں جب کسی چیز کو، لفظ کو دیکھا جاتا ہے تو سارے معنی دیکھے جاتے ہیں، کوئی ایک معنی جو اس بات پہ فٹ بیٹھ رہا ہوتا ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں، مطلب عام طور پہ لغت ایسی ہی بنتی ہے نا، اہل زبان کو بولتے ہوئے سنتے ہیں اور اس کے مختلف معنی جو آ رہے ہوتے ہیں ان سب کو درج کرتے ہیں، اور جہاں جس جملے میں جو معنی آ رہا ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے، چونکہ لغات ہمیں پتہ ہے اپڈیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں، تبدیلی بھی آتی ہے، نئے نئے ظاہر ہے محاورے بنتے ہیں، تو اس لفظ کے معنی وسعت پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کسی اچھے لٹریچر کو تو ہمیں یہ جو خلیفہ کا لفظ ہے قرآن کریم میں ایک اور معنی میں بھی آیا ہے۔ اب یہ جیسے نا، یا داؤد ان جعلنا کا خلیفہ خلیفتن فی الارض، یہ جو خلیفہ کا لفظ یہاں پر آیا ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 26 ہے، اس کا ترجمہ یہاں پہ خلیفہ ہے، یعنی کہ بادشاہت سے مراد ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی چلا گیا اور اس کے بدلے میں کوئی آ گیا، یا کوئی کسی کی جگہ لے گیا، صرف یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے بادشاہ نے یا بڑے آ، نے چھوٹے کو اپنی جگہ مقرر کر کے کہا کہ یہ جگہ تم سنبھال لو، اور یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور جیسے کہ انگریزوں کا دور ہمیں پتہ ہے کہ جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی تو انگریز بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہی ہوتے تھے، لیکن یہاں پر ان کے وائسرائے یا دیگر ان کے جو چیلے ہوتے تھے وہ حکومت کر رہے ہوتے تھے۔ در حقیقت وہ بادشاہ نہیں آیا، لیکن اس کے بدل میں کوئی آ کے اس کو کر لیا، کہہ لے کہ اس کو اختیارات ہیں پوری طرح، وہ پیچھے سے بھی احکامات لے گا لیکن اپنے اختیارات کو بھی استعمال کر سکے گا۔ تو اس خلیفہ کے معنی سمجھنے کے بعد اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ جو خلیفہ بنایا جا رہا ہے وہ اللہ کے بدلے میں نہیں آ رہا، اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اس کو اختیارات دیے گئے ہیں تاکہ وہ اس زمین میں بادشاہت دیکھیں، ہمارے یہاں بادشاہی بھی ہے، حکومتیں بھی ہیں، سربراہی بھی ہے، یہ در حقیقت جو بڑے ہیں ان کو ہم خلیفہ بھی کہتے تھے، تو یہ انہی معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، پھر تشریح اس پوری آیت کی آئے گی۔ قالو، قالو جمع میں ہے، ان سب نے کہا، ابھی کنہوں نے کہا؟ بات کس سے ہو رہی؟ فرشتوں سے۔ تو انہوں نے کہا جواب میں، فرشتوں نے کہا اتج الو، یہ آ کے معنی ہوتے ہیں کیا، سوال کے طور پر آتا ہے۔ تج الو، تج الو کا مطلب ہو گیا تو بنائے گا، بناتا ہے بنائے گا، دونوں ترجمے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، جیسے کہ یتان ہم نے سمجھا تھا، یتان کیا کرتا ہے؟ یا آ جائے تو وہ ترجمہ کرتے ہیں، تا آ جائے تو تم ترجمہ کرتے ہیں، الف آ جائے تو میں ترجمہ کرتے ہیں، نہ آ جائے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ کہاں آ جائے؟ فعل کے شروع میں، ایک تو یہ ترجمے بنتے ہیں، اور دوسرا زمانہ کیا ہوتا ہے؟ حال میں ترجمہ ہوگا یا مستقبل میں، کرتا ہے کرے گا، بناتا ہے بنائے گا، تو اس طرح ترجمہ اس کا ہوتا ہے۔ اب یہ تجعلو ہے، پہلے یہ تھا یجلو، یجلو کا اب ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، جالا کے معنی بنانا، یا کے معنی وہ بناتا ہے وہ بنائے گا، تجلو تو بناتا ہے تو بنائے گا، اجلو میں بناتا ہوں میں بناؤں گا، نجلو ہم بناتے ہیں ہم بنائیں گے۔ تو اس طرح یہ ترجمے ہم کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت دفعہ یہ پڑھ چکے۔ فیہا دو الفاظ ہیں اس میں، من یفسدو، من کے معنی جو شخص کے لیے آتا ہے، یفسدو فساد، ہم سمجھتے ہیں وہی دیکھیں یہاں پہ یا تا آ گیا، یہاں پہ یا آ گیا، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یفسدو، تفسدو، افسدو، نفسدو، ترجمے کی ضرورت ہے، فساد کو ہم جانتے ہیں، وہ تو میں ہم۔ پھر دوبارہ فی ہا وہی لفظ ہے، اس میں، فی کے معنی ہوتے ہیں میں، ہا کا معنی اس، وا یسفک الدماء، یا کے معنی ہوتے ہیں وہ، درمیان میں لفظ ہے سفک، سفک ہم جانتے ہیں کہ سفاک قاتل، اصل میں ایک قتل کرنا، خون بہانا، مطلب ایک کرنا، اس کے لیے سفاک نہیں آتا، لیکن جو مستقل یہ کام کرتا چلا جائے، سفاک، بہاتے رہنا، تو اس کو کہتے ہیں سفاک۔ یہ بھی لفظ اسی طرح بنتا ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، یسفکو، تسفکو، اسفکو، نسفکو، ہمارا استعمال ہوا یسفکو۔ دماء، دماء کہتے ہیں خون کو، یعنی کہ وہ خون بہائے گا،
वनहनु, और हम, नुसब्बिह, इस लफ्ज को भी देख लें, युसब्बिह, सब्बिह कहते हैं। देखिए इसके वसत है इसके मानों में, फिलहाल हम इसका तर्जुमा तस्बीह करना या तस्बीह बयान करना ले लेते हैं। तो युसब्बिहु, वो तस्बीह करता है करेगा, तू तस्बीह करता है करेगा, या उसब्बिहु, हम तस्बीह, मैं तस्बीह करता हूँ करूंगा, नुसब्बिहु, मैं हम तस्बीह करते हैं या करेंगे, दोनों तर्जुमे हो सकते हैं। फिर आगे आता है बिहम्दिका। हम्द हम तफसील से पढ़ कर आए हैं, बी के माने साथ भी होते हैं, से भी होते हैं। तेरे तस्बीह करते हैं तेरी हम्द के साथ, तेरी शुक्र और तारीफ के साथ। का तर्जुमा तेरी से किया गया है, ये हम सब जानते हैं, इसलिए तेजी से जा रहा हूँ। वा के माने और, नुक़द्दिसु, ये भी इसी तरह का लफ्ज है, इसको देख लेते हैं। युक़द्दिसु, तुक़द्दिसु, उक़द्दिसु, नुक़द्दिसु, तो हमारा लफ्ज है नुक़द्दिसु। तो इसका तर्जुमा क्या होगा? कुदस कहते हैं पाक। अच्छा, पाकी देने वाला भी होता है। अच्छा, कुद्दूस हो जाए तो सोर्स ऑफ प्योरिटी, देने वाला, पाकी देने वाला। तो पाक, पाकी बयान करना, यहाँ पर भी हम इसका फिलहाल ये तर्जुमा ले लेते हैं। वह नुक़द्दिसु, हम पाकी बयान करते हैं, लका, लका के माने वैसे होते हैं तेरे लिए ना, तेरी भी हो सकता है, ठीक है। ला के माने लिए, का के माने तेरी या तेरे। कौला, उसने कहा। अब देखिए यहाँ पर काला, अल्लाह ताला कलाम कर रहे हैं और फरिश्ते बात कर रहे हैं। तो ये एक के लिए तो हम समझ जाएंगे कि ये काला किसने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया। इन्नी, इन्ना और या के साथ है, इन्ना बेशक, या मैं, बेशक मैं, आलमू, आलमू मैं जानता हूँ। इल्म के माने हम जानते हैं, जानता हूँ। अगर ये यालमू होता, वो जानता है, तालमू तू जानता है, और आलमू मैं जानता हूँ या जानूंगा, दोनों तर्जुमे होते हैं। नालमू हम जानते हैं, जानेंगे, हमारा सीगा आलमू। मा ला, मा के माने जो, ला के माने नहीं, तालमून, ता के माने वही है तुम। ये जमा में है चूंकि नून, वाव नून जबर, जबर के साथ आया, तो इसका सबसे तर्जुमा के दरमियान में वही जानना या इल्म करना, हासिल करना, इल्म होना। तो उसका तर्जुमा हो गया तालमून। अब जो ये आयत है, इसको हम थोड़ा सा समझ लें। कायनात का निजाम अपने सिस्टम के तहत चल रहा था। अल्लाह की सारी चीजें अपने सिस्टम में चल रही थी। फरिश्ते, जो फरिश्तों की दर हकीकत जो तस्बीह है ना, मैंने कहा फिलहाल हम इसको तस्बीह समझ लें। दर हकीकत अल्लाह के उन अहकामात को पूरा करना ही फरिश्तों की तस्बीह है। हम देखते हैं सूरज अपने टाइम पे निकलता है और टाइम पे गुरूब होता है, हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, जो कुछ भी है हम तो जाहिरी देखते हैं। कायनात के हर चीज जो निजाम चल रहा है, दर हकीकत अल्लाह ताला की ये फोर्स, फरिश्ते उनको चला रहे हैं, और ये अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहा है। सब कुछ तरतीब में चल रहा था, मतलब कोई उसमें ऐब नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं जिसपे कोई क्वेश्चन हो। इतने में अल्लाह ताला पांच अल्फाज अदा करते हैं। इन्नी जाइलुन फी अल अर्द खलीफा। यकायक सबको हैरानगी हो जाती है। फरिश्ते जो मौजूद होते हैं, जिनसे बात हो रही है, अब वो कहते कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में एक खलीफा। अब उनके जहन में सवाल आया, क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ऐ अल्लाह, तो ऐसी मखलूक, मतलब ऐसे किसी को खलीफा बनाने जा रहे हो जो जमीन में फसाद मचाए और उसमें यहाँ खून बहाए। अब यहाँ पे दो जो है ना, इस जमीन में जो है ना आरा मिलते हैं उलमा के, मुफस्सिरीन के। वो एक ये कहते हैं कि जिन्नात को उन्होंने देखा और जिन्नात के मामलात को जानते थे पहले से, और वो ये इन्होंने देखा कि वो फसादी हैं। ऐसा ना हो कि इनको इख्तियारात दे दिए जाओ, जो नया खलीफा बनने जा रहा है जो कि इंसान है, ये भी ये हरकत कर जाए। उन्होंने अपना शुबा जाहिर किया। अब यहाँ से मालूम होता है फरिश्ते भी सोचते हैं, समझते हैं, मतलब अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है, बहरहाल हुक्म की वजह हो रही, कभी उस पर इनकार नहीं है, लेकिन सवाल तक उन्होंने कर लिया। तो वो ये ख्याल करते हैं कि ऐसा है। दूसरी राय क्या है? दूसरी राय ये है कि दर हकीकत, अच्छा हम ये पढ़ रहे हैं कुरान में, कुरान इशारों में बात करता है, लेकिन इस प्रोसेस को होने में काफी वक्त लगा है। और इंशाल्लाह दीगर मकामात पे हम देख सकते हैं, सूरह हामीम सजदा, सूरह सजदा में और सूरह स्वाद में
اس کی مزید تفصیل آئی ہے کہ انسان کی تخلیق ہوئی، انسان کو جیسے کہ عام طور پہ مٹی سے جب سمجھتے ہیں بنایا گیا، اور جو اس کی تخلیق کی گئی تمام مخلوقات کی طرح اس کی بھی تخلیق ہوئی، پھر اس کو سنوارا گیا، وقت دیا گیا، وہ سنورا، اس کے بعد پھر اس کی جو ہے نا سلسلہ نسل، اس کا سلسلہ بھی چلا، اور پھر انتخاب کیا گیا، اور مطلب روح پونکی گئی اللہ کی طرف سے، جو آدم علیہ السلام کا ہمیں پتہ ہے کہ روح پونکی گئی ان میں، اور اس کے بعد انسان جو ہے نا صحیح معنوں میں انسان بن گیا، مطلب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی طرح ایک مخلوق تھا، اب وہ اشرف المخلوقات بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے روح پونکنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے مطلب جو اس کو اختیارات دیے، اب اس میں شعور آ گیا، اور اس کے ساتھ کیا آ گیا، اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے، انسان بھی تخلیق کی صلاحیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، انسان میں بھی رحم ہے، اللہ تعالیٰ جبر مطلب اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے اور انسان میں بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان اختیارات کا صحیح استعمال کرنے والا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے، انسان کو اس چیز پہ کنٹرول نہیں ہے۔ اچھا، دوسری رائے یہ ہے کہ وہ اس انسان کو بھی جانتے تھے فرشتے، کیونکہ وہ ظاہر ہے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اور اس جو ہے بات کو جانتے تھے انسان تو فسادی ہے، وہ بھی فساد کرتا ہے، اور آج تک ہم میں یہ صفت موجود ہے، اور وہ خون بہاتا ہے۔ جانتے ہیں آدم علیہ السلام کی دو اولادوں کا قصہ آگے آ جائے گا کہ انہوں نے خون بہا کیا، تو یہ ان کا ایک شبہ فرشتوں کا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، مطلب فرشتے اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم تو تیرے نظام کو چلا ہی رہے ہیں، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ہم تیری حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں، اور تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تمہاری لمیٹڈ نالج ہے، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اب میری حکمت جو میری اسکیم ہے وہ کیا ہے، اب اس کا بیان آ رہا ہے، اب اس کو پروف کرا رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں اہم بات، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مکالمے کی سطح پہ آ کر ان کو پروف کرا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اللہ کو پروف کرانے کی؟ بہرحال آگے اگلی آیت ہے، وَعَلَّمَ، وا کے معنی اور، علامہ، علامہ کا لفظ جیسے ہمیں پتہ ہے عین لام میم سے ہی بنا ہے، اور اس کے اگر اس طرح لکھا ہوا آ جائے علیمہ، اس نے جانا یا سیکھا، علامہ اس نے سکھایا، یہ فرق آ جاتا ہے، کرنے والا شامل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو علامہ اس نے سکھایا، اچھا علمتا تو نے سکھایا، علمتو میں نے سکھایا، علمنا ہم نے سکھایا، اس نے سکھایا آدمہ، آدم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے الاسماء، الاسماء یعنی کہ نام جمع میں، کلہا، کلہا وہ سب، یعنی کہ وہ سارے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے، ثم پھر آرزہم پیش کیا ان کو، جن کے نام سکھائے تھے نا ان کو پیش کیا، تو فرشتوں کے سامنے اب یہ رکھا کہ ٹھیک ہے، یہ جو جن کے نام میں نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو، ذرا اب بتاؤ، آرزہم، اس میں جو لفظ ہے اصل میں یہ عرض کو بیان کرنا ہے مجھے، عرضہ جو لفظ ہے یہ دو تین معنوں میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، میں عرض کرتا ہوں، یا کسی چیز کی چوڑائی عرض کہتے ہیں نا ہم، اور عرض کرنا پیش کرنے کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے جو عین را وات کا جو مادہ ہے، ارزن کے معنی ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا، اصل جو اس کا معنی ہے ظاہر ہونا، یا کسی چیز کا سامنے پیش کرنا، اسی طرح العرض کسی چیز کی چوڑائی کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں ان کے صلے کے ساتھ آ جائے نا، ان جب آتا ہے تو یہ اس کے معنی پلٹ بھی دیتا ہے، اعرضا، اعرضا انہو، اس سے اعراض کیا، یہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا اعراض، اعتراض، سب اسی لفظ سے بن رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ ان جو ہے کبھی کبھار معنی میں یہ تبدیلی ڈالتا ہے۔ علی الملائکتی، فرشتوں پر، اب یہ ٹیسٹ ہے، فرشتوں کا بھی ٹیسٹ ہے، آدم علیہ السلام کا بھی ٹیسٹ ہے، اور ساتھ ساتھ ابلیس کا بھی ٹیسٹ ہے، آگے آئے گا۔ اچھا، فقال پس اس نے کہا، امبیونی تم بتاؤ مجھے، اچھا امبے جو لفظ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، واو اصل میں یہ واو نون اکٹھے ہیں تو جب ہے، اچھا یہ ہوتا یہ ہے کہ جب دو ضمائر اکٹھے آ جائیں تو نون غائب ہو جاتا ہے، یہ واو نون تھا اصل میں واو رہ گیا، تو اصل میں واو جمع کے لیے آتا ہے، نی جو ہے یہ نون وقایا بھی ہوتا ہے، یہ اضافی طور پر آ جاتا ہے، یہ وہ نون ہے، یا مجھے، تم بتاؤ مجھے، اب یہ امبے جو لفظ ہے، نباؤن ہم جانتے ہیں خبر کو کہتے ہیں، قرآن کریم میں مزید آیا ہے، سورہ نبا ہم جانتے ہیں،
کہ سورہ کا نام بھی ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں خبر. اچھا اس طرح آ جائے امبا یم بی یم بی او امبان. اچھا الف نون اور با جب اکٹھے ہوتے ہیں تو میم کی آواز پیدا کرتے ہیں. یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے دمبا کہہ لیا تو اس طرح. تو یہ آواز جو ہے نون اور با کی میم کی آواز پیدا کرتا ہے. تو اس کے معنی ہوتے ہیں خبر دینا یا بتانا. امبیونی تم مجھے بتاؤ. بے اسماء ہا، اسما نام، یہاں پہ بے کی ضرورت نہیں ہے ترجمے کی. ہاؤلائی جمع کے لیے آتا ہے، ان کے، ان سب کے. ٹھیک ہے. ان اگر، کن تم ہو. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کن تم صادقین، سچے. صدق سچ کو کہتے ہیں، یانون جمع کے لیے، صادقین سچے. قالو ان سب نے کہا، یعنی کہ فرشتوں نے کہا سبحانک. اب یہ ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ سارے نام سکھا دیے. اچھا یہاں پہ نام سے بھی جو ہے تھوڑا سا دو آراء ملتے ہیں ہمیں. ایک ہے ہر چیز کا نام، کیونکہ انسان صلاحیت رکھتا ہے نام رکھنے کی، تو ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا تعارف جانتا ہے. یہ ایک رائے ہے. دوسرا یہ کہ آدم علیہ السلام کی ذریت جو پیدا کر دی گئی تھی، ان کے نام سکھا دیے، بتا دیے کہ یہ تمہاری ذریت میں ہوں گے. اچھا کچھ کا خیال یہ ہے کہ ان میں سے وہ لوگ جو کہ بہت معزز تھے، یا جسے کہتے ہیں انبیاء ہیں، شہداء ہے، صالحین ہیں، تو یہ جو تھے ان کے نام آدم علیہ السلام کو بتائے، جو سکھائے. اب انسان کی اس صلاحیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت ہے، اس لیے اس کو پیدا کیا گیا. فرشتوں نے فوراً کہا قالو سبحانکا، پاک ہے تو. کہا کہ مانے تو سبحان، پاک، بہت زیادہ پاک، پاک ہے تو. لا علم لنا، لا نہیں، علم کوئی علم، لنا ہمارے لیے یا ہمیں. لا کے معنی لیے ہوتا ہے، نہ کے معنی ہمیں ہوتا ہے جمع میں. تو لنا ہمارے لیے، الا سوائے، ما جو، علمتنا یہ اوپر پڑھ کر آئے نا، علم سکھایا، تا تو نے، نہ ہمیں سکھایا تو نے ہمیں. انکا بے شک تو، انت العلیم. انتا اس طرح آ گیا نا دوبارہ کا کے بعد، تو ہی کا مفہوم پیدا ہو گیا. تو علیم خوب جاننے والا، مستقل جاننے والا. الحکیم حکمت والا. اے اللہ تیری کوئی حکمت ہے، تو جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. قالا، اب آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدمو، اے آدم، انبئہم انہیں بتاؤ، بے اسمائہم. اچھا انہیں انبئہم حکم کا صیغہ ہے، تو تم انہیں بتاؤ، بے اسمائہم ان کے نام. فلما تو جب، انباہم اس نے بتا دیا، ہم ان کو، بے اسمائہم ان کے سارے نام. قالا اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم کیا نہیں، اقل. اچھا اقل کا ترجمہ میں کہتا ہوں کروں گا، لیکن لم آ گیا تو کیا ترجمہ کہ میں نے کہا. لکم کیا نہیں کہا تھا میں نے، لکم تمہیں یا تم سے. آگے اللہ تعالیٰ فرمائے انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں. اب یہ لفظ اب پڑھ کر آئے، غیبہ غیب کو، چھپی ہوئی بات کو، السماوات سماوات آسمانوں، والارض زمین کی، زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدون ما جو، تبدون تم سب ظاہر کرتے ہو. بدا کہتے ہیں ابتدا کو بھی اور ظاہر ہونے کو بھی. پہلی جو چیز نظر آئے اس کو بدا کہتے ہیں، ابتدا. تبدون تم سب ظاہر کرتے ہو. وما اور جو، کن تم اور تم سب ہو، تک تمون تم سب چھپاتے. کتمان حق یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، واؤن جمع کے لیے. وَإِذْ اور جب، قلنا ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدو تم سب سجدہ کرو. یہ امر کا صیغہ ہے، اسجدو لآدم آدم علیہ السلام کو. فسجدو پس سجدہ کیا سب نے، الا مگر، ابلیسا ابلیس نے، مطلب ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا. اچھا ابلیس اس کا نام جو ہے یہ پڑا ہے، اس کو انشاءاللہ بھی ہم سمجھیں گے. ابا
اس نے انکار کیا، وستکبرا اور تکبر لیا، وکانا اور تھا، یا کانا کا معنی ہوتا ہے تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ظاہر کرنا تھا، یہاں پہ ہو گیا ترجمہ لکھا ہے، یہ بھی ظاہر کرنا تھا کہ اس کے دل میں یہ بات تھی، وہ تکبر میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا، من الکافرین، کافروں میں سے۔ اب یہ جو ابلیس کا لفظ ہے، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ابلیس، بالام سین اس کا مادہ ہے۔ اب لسا کے معنی ہوتے ہیں نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا، وہ نا امید ہو گیا، تو یہیں سے اس کا نام ابلیس ہو گیا۔ در حقیقت وہ اپنی جو ہے نا خلافت چاہ رہا تھا، لیکن اس کی جگہ انسان کو جب خلافت ملی تو وہ مایوس ہو گیا۔ اچھا، یہی لفظ مبلسون قرآن کریم میں مایوس ہونے کے معنوں میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ اس کے بعد ابا کا لفظ ہم نے پڑھا، ابا ہم انکار ترجمہ کرتے ہیں، ابا کے معنی ہوتے ہیں شدت سے کسی چیز کا انکار کرنا، الف با یا اس کا مادہ ہے۔ اور اسی طرح کافر، کافرین جو لفظ آیا ہے، الکافرین، کاف را اس کا مادہ ہے۔ اچھا، کفرن کے معنی ہوتے ہیں چھپانے اور ڈھانپنے کے۔ اچھا، وہ کسان، جیسے کافرن اس کسان کو کہتے ہیں جو بیج زمین میں چھپائے، چھپانا، حق کو جانتے بوجھتے چھپانا، یعنی کہ کافر۔ فلاح اس کسان کو کہتے ہیں جو فصل تیار ہونے پر کاٹے، ہم کہتے ہیں فلاح و کامیابی۔ کافرون بھی کسان کو کہتے ہیں، فلاحن بھی کسان کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں لفظ کے بدلنے پہ ترجمہ اور مفہوم کتنا فرق آ گیا۔ دونوں کسان ہیں، لیکن پہلا کسان بیج چھپانے والا، دوسرا کسان وہ جو ظاہر کامیابی ہوئی، فصل تیار ہونے کے بعد اس کو کاٹا۔ اس طرح مومنن کے مقابلے میں جب کافرون آ جائے تو اسے کہا جائے گا کہ حق کو، جو حق پالے اس کے بعد چھپائے یا پردے میں رکھے، اس کو کافرون کہتے ہیں۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہماری آج کے سبق کے آیات مکمل ہوئے۔ اب اس واقعے سے جو آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ جو جاری ہے کہ اس نے تکبر کیا اور غرور کیا، کیوں کیا، اس کی تفصیلات بہرحال آگے بھی آتی رہیں گی۔ تو یہ واقعہ الحمدللہ سب جانتے ہیں۔ یہاں سے انسان کی ابتدا سے اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی، در حقیقت تم اس زمین میں پہنچے کیسے، تمہیں خلافت ملی کیسے، اس کا تذکرہ کیا۔ یہاں ہمارے سبق کا اختتام ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔